کہ دنیا کے اندر انسانیت ہی اصل ہے، بلکہ دنیا کا واحد مذہب انسانیت ہے۔ شراب نہ پیو، مگر نماز کے وقت میں نہ پیو، باقی ہر وقت میں پی سکتے ہو، یعنی نشہ جائز ہے لیکن نماز کے وقت میں آپ نشہ کی حالت میں نہ ہو۔ اچھا مولانا، کوشچن میرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ و فکر ہے، نظریہ ہے کہ صرف مسلمان ہی جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ یہود و نصارہ جو نان مسلمز ہیں وہ اتنے فلاح انسانیت کے کام کرتے ہیں، ویلفیئرز ہیں، تو وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اس پر وہ قرآن پاک کی آیت کا حوالہ بھی پیش کرتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بھائی، آپ کا سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو جدید دور ہے الحاد اور زندقہ کا، اس کے اندر یہ سوچ و فکر، یہ بات بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، اور آج کا ملحد عالمی سطح پر اس پروپیگنڈے کو لوگوں کے اذہان میں، قلوب میں ڈالنے کی بڑی زبردست کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر انسانیت ہی اصل ہے، بلکہ دنیا کا واحد مذہب انسانیت ہے، اس کے سامنے باقی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ یہ شبہ اٹھاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ بھائی اتنی دنیا کے اندر وہ لوگ فلاح انسانیت کے کام کر رہے ہیں، ساری دنیا کا خیال کر رہے ہیں، تو جنت کا ٹھیکیدار صرف پھر مسلمان کیوں ہے؟ جنت میں صرف مسلمان پھر کیوں جائے گا؟ یہ نیک لوگ جتنے بھی ہیں، کسی بھی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ جنت کے حقدار ہیں، اور جنت کے اندر جائیں گے۔ اب دیکھیں، بڑا خوشنما سوال ہے اور بڑی خوشنما بات ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے، لیکن حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قرآن مجید کی آیت کا یہ حوالہ دیتے ہیں، پہلے پارے کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، تو وہ اللہ پر ایمان لے آئیں، اچھے اعمال صالحہ کریں، یعنی انسانیت کا خیال کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ لیکن یہاں پر ایک شبہ جو دھوکہ عام طور پر یہ لوگ دیتے ہیں، ان کے سارے لوگوں کا یہی حال ہے، وہ یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو پیش کر کے اپنا نظریہ مفروضے کے طور پر لوگوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے، ہم کہتے ہیں قرآن مجید تنزیل جو ہے نا یہ تدریج کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ہم تک پہنچا ہے، مختلف چیزوں کی مختلف اوقات میں پابندیاں لگتی رہیں، اور سب سے مشہور مثال اس سے متعلق اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے دوں کہ یہ جو ہے اس سے متعلق شراب سے متعلق آپ دیکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر پابندی لگی۔ اب ایک بندہ آ جائے، وہ کہے کہ میں تو قرآن مجید کی آیت پیش کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم شراب نہ پیو، مگر نماز کے وقت میں نہ پیو، باقی ہر وقت میں پی سکتے ہو، یعنی نشہ جائز ہے لیکن نماز کے وقت میں آپ نشہ کی حالت میں نہ ہو۔ اب وہ بندہ کہے میں ہر وقت پیتا ہوں اور قرآن کی آیت دلیل کے طور پر پیش کرے، تو آپ لوگ اس سے آرام سے کہہ دیں کہ بھائی یہ سٹیپ بائی سٹیپ کا معاملہ ہے، دیگر آیات کے اندر اس کا حکم پھر واضح طور پر آ گیا تھا، بعد میں پابندی لگ گئی تھی۔ تو اسی طرح اور بہت ساری قرآن مجید سے مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کو پڑھا جائے گا، اس آیت کو دیگر قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اس کی تفسیر کی جائے گی۔ تو یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے، اس کا بھی قرآن نے جواب خود دیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اب اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، اللہ کے ہاں اب یہی دین مقبول ہے۔ اور اسی آل عمران کی آیت نمبر 85 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس سے پورا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دھوکہ جو دیا جاتا ہے وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اس اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کر کے میرے پاس آ جائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت والے دن وہ خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو قرآن کی سب سے پہلے تشریح قرآن خود کرتا ہے، تفسیر، پھر اس کے بعد ہمیں حدیث رسول کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو صحیح مسلم کی واضح ترین روایت کے اندر آتا ہے، صحیح روایت ہے، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی ایسا شخص میری امت میں، چاہے وہ یہودی ہو، الفاظ بھی یہی حدیث میں، یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، اس تک میری دعوت پہنچ گئی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے، ثم لا یؤمن بی الا دخل النار، اگر پھر بھی وہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتا تو جہنم کی آگ کے اندر چلا جائے گا۔ تو قرآن و سنت نے یہ مسئلہ پہلے سے حل کیا ہوا ہے، لیکن جو لوگ اس شبہات میں ڈالتے ہیں وہ ادھوری بات کرتے ہیں، پوری بات کرتے نہیں ہیں۔ تو اس کا معاملے کا حل یہ ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے عبداللہ بھائی کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی، یا قرآن کو تو مانتا ہی مسلمان ہے، حدیث کو بھی مسلمان مانتا ہے، تو وہ تو آپ کی بات سن لے گا، تو عقلی لوگ جو یہ شبہ لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں ان کا کیا حل ہے؟ تو یاد رکھیں، اس کے لیے بھی میں آسان ترین آپ کو مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ اس سے بالکل سمجھ جائیں گے۔ اس کو اگر میں ایک حصی مثال کے ساتھ سمجھاؤں
تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی ریاستیں اس وقت کام کر رہی ہیں، ہر دور کے اندر جو ملک ہوتا ہے، ریاست ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے، اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، جس کے تحت پورا ملک چلایا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ اس ملک کے اندر رہ رہا ہو، وہ لوگوں کی فلاح کے بہت سارے کام کر رہا ہو، ویلفیئر کے، جیسے آپ نے کہا ویلفیئر کے، فلاح انسانیت کے سارے کام کر رہا ہو، سڑکیں بنا رہا ہو، ہاسپٹلز بنا رہا ہو، اسکول بنا رہا ہو، عبادت گاہیں ان کو بنا کے دے رہا ہو، اسی طرح کالجز اور یونیورسٹیاں ان کو بنا کے دے رہا ہو، یعنی ہر قسم کے اور لوگوں کے کھانے پینے کا، راشن کا انتظام کر رہا ہو، صحت کا خیال کر رہا ہو، لیکن اس کے اندر ایک خامی ہو، وہ ملک کے اور ریاست کے قانون کو نہ مانتا ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ملک یا وہ ریاست، وہ سربراہ اس بندے کو چھوڑ دیں گے؟ بلکہ ایسے لوگوں کو بغاوت کے زمرے میں لایا جاتا ہے اور انہیں جو ہے نا پھانسی تک اور سزائے موت تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اب لوگ اور عوام یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ فلاح انسانیت کتنے کام کر رہا ہے، اگر تمہارا قانون نہیں مانتا تو کیا بات ہے، چھوڑ دو اس کو، ہمارے فلاح کے اتنے منصوبے ہیں اس کے پاس، کرنے دو۔ لیکن کوئی بھی ریاست اس کو قبول نہیں کرتی۔ تو یہ ساری کائنات تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ سارا نظام اللہ نے چلایا ہے، اس نے بھی ہمیں ایک دستور دیا ہے، قانون دیا ہے اس نظم کو چلانے کے لیے، اس سلسلے کو۔ تو ہم دنیا میں فلاح انسانیت کے جتنے کام کریں اور اس کائنات کے بنانے والے، اس ریاست کے، اس کائنات کے مالک اور خالق کے قانون کو نہ مانیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے اوپر بغاوت کا یہ ایکٹ نہیں لگتا؟ ہمارے اوپر یہ لاگو نہیں ہوگا؟ بالکل لاگو ہوگا اسی طرح۔ اور بھی اس کو میں اگر آسان کروں کہ چلیں یہ جو ملک کے معاملات ہیں، ملکی معاملات ہیں، کوئی اس کا بھی انکار کر سکتا ہے، میں اس کو اور بھی ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج ہمارے ساری دنیا کے اندر ایک سسٹم رائج ہے اسکولنگ کا اور کونسلنگ کا، لوگوں کو، بچوں کو پڑھانے کا، ایک سٹیپ سے اگلے سٹیپ میں جانے کا۔ تو یہ جتنے بھی لیولز ہیں، اس کے اندر ایک بڑی زبردست ترتیب انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ اس میں مختلف مضامین ہوتے ہیں، تو ہر بندہ ذی شعور جتنے بھی ہیں، ہم سارے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کے اندر بہت سارے مضامین میں سے چند مضامین لازمی ہوتے ہیں اور چند مضامین اختیاری ہوتے ہیں۔ اب لازمی مضامین کا پاس کرنا اگلے لیول میں جانے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ ایسا ہی ہے جی جی تو آپ یہ دیکھیں، اگر ایک بندہ اختیاری سارے مضامین پاس کر لیتا ہے، لازمی اس کے مضامین پاس نہیں ہوتے، اگلے لیول میں جا سکتا ہے؟ نہیں آپ، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بندہ سارے اختیاری مضامین بھی پاس کر لیتا ہے اور لازمی مضامین بھی سارے پاس کر لیتا ہے، ایک لازمی مضمون اس کا رہ جاتا ہے، تو اس کو اگلے اسٹیپ میں جانے کی اجازت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو آپ یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تو ظلم ہے، اس نے اتنے سارے مضامین پاس کر لیے ہیں، ایک مضمون فیل ہو گیا تو کیا بات ہے، رہ گیا، اگلے لیول میں بھیج دینا چاہیے۔ تو دیکھیں لازمی مضمون میں رہنے والا چاہے ایک ہی ہو، اس کو اگلے درجے میں بالکل نہ داخلہ ملتا ہے نہ اجازت ملتی ہے، اس کو نئے سرے سے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اس کو تو ہر ذی شعور انسان، عقل والا انسان تسلیم کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اس دنیا کے اندر جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کے اندر یہ ایمان جو ہے نا، اللہ کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر، یہ لازمی مضامین ہیں۔ باقی فلاح انسانیت کے کام، عمل صالح ہو گئے، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، یہ سارے ہم کہتے ہیں ہونے چاہیے، یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ اختیاری مضامین ہیں۔ آپ اختیاری مضامین سارے ان کے اندر کامیاب ہو جائیں اور لازمی مضمون آپ کا ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت، وہ آپ کے پاس ہو ہی نہ، تو آپ کیسے جنت میں داخلے کے حقدار بن سکتے ہیں؟ اور میرے خیال سے وہ لوگ جو اس سوال کو اٹھاتے ہیں، اس شبے کو، جو یہودیوں کے، عیسائیوں کے، کافروں کے جنت میں داخلے کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو ذرا سا اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ بھائی جنت کس کی ہے؟ اللہ جنت اللہ کی ہے۔ ایک بندہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تو وہ اللہ کی جنت میں جانے کے لیے کس لیے چھلانگے مار رہا ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اسی طرح یہ جتنے بھی غیر مسلمز ہیں، یا آپ دیکھیں کہ جتنے بھی داعی ہیں جو کسی کو نہیں مانتے، وہ فلاح انسانیت کے کام کس لیے کرتے ہیں؟ انسانوں کے لیے، انسانوں کی فلاح کے لیے۔ آخرت میں جنت کا تصور ان کا کوئی ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ نیکی کر رہا ہوں، نیکی کا کام کر رہا ہوں، انسانوں کے ساتھ اچھا کام کر رہا ہوں، مجھے جنت ملے گی؟ جب آپ کا تصور ہی اس کے اندر یہ نہیں ہے، جو کام آپ نے لوگوں کے لیے کیا تو اس کا صلہ آپ اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ جو کام لوگوں کی بہتری کے لیے کیا اس کا صلہ آپ لوگوں سے مانگے، اور جو کام آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، جنت کے لیے کیا تو اس کا صلہ آپ کو جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ تو اگر آپ یہ ساری باتیں ذہن کے اندر ہم لوگ رکھیں تو انشاءاللہ یہ شبہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا حل نہ نکلتا ہو۔ صرف یہ ہے کہ اپنے اسلام کے اوپر، اپنے قرآن کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر اور اسلامی تاریخ کے اوپر اگر آپ اس کے اوپر آپ کو جو ہے نا فخر ہوگا، اور آپ اس کا اندازہ کریں کہ یار ہم ایمان والے، اسلام والے کس مقام پر کھڑے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے ہم لوگ جو ہے نا اس قسم کے سوالات سے، یا اس قسم کی جو ہے نا وہ شبہات سے ہم مرعوب ہو سکیں، یا اس قسم کی سوچ و فکر ہمارے دل و دماغ کو جو ہے نا وہ اسلام سے ہٹا سکے، یا اپنے سوچ و فکر نظریات سے ہٹا سکے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔